السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج بہت خوبصورت صبح ہے اور آپ یقین کیجئے اتنی خوشگوار صبح مئی کے مہینے میں ہوا نہیں کرتی۔ بڑی ہلکی سی سبک رفتاری سے ہوا چل رہی ہے اور گرمی بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک خوشگوار اور لطیف سا احساس جو ہے وہ جسم میں محسوس ہو رہا ہے۔ دوستو آج بڑی میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں اور اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ایک اور طرح کا نتیجہ آپ اخذ کریں گے۔ دوستو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ پچھلے سال میری داڑھ میں جبڑے میں درد ہوا اور یہ سوج گیا تھا، اینٹی بایوٹک کھائی وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی رمضان سے پہلے پھر ہلکی سی سویلنگ ہوئی اور جبڑے میں درد ہوتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، لیکن دانتوں اور داڑھ میں کوئی درد نہیں تھا۔ میں نے رمضان کا پورا مہینہ نرم غذا کھا کے گزارا، لیکن جب عید پر یہ درد اور سوجن بڑھ گئی تو میں پھر ایک ڈینٹل ہاسپٹل چلا گیا اور میں نے جا کے اپنا جبڑا کا چیک اپ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ ایکس رے کے بعد کہ میرے دانت بھی بالکل ٹھیک کنڈیشن میں بہترین ہے، صحت مند ہیں اور جبڑے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بہت پریشان ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ایک اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کوئی کرنٹ سا لگاتے ہیں اور آپ کو اپنی داڑھوں میں ایک تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، وہ بھی اوکے نکلا۔ پھر السلام علیکم، بہت شکریہ جی۔ اس کے بعد سینئر ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے آگے چیک کیا تو پھر انہوں نے اپنے رجسٹرار کو بلایا اور اس کو یہ بتایا کہ افتخار صاحب کے جو جبڑا ہے یہاں سے سویلنگ کر جاتا ہے یہ، لیکن ان کے دانت اور آخری داڑھ جو ہے جس کو عقل داڑھ کہتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا اینٹی مارٹم بھی کر لیا، اس کے ٹیسٹ بھی کر لیے، تو آپ وجہ دیکھیں۔ اب دوستو ہوا یہ کہ اس سینئر نے جب چیک کیا تو میری جو آخری داڑھ ہے جس کو عقل داڑھ بھی کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ظاہراً انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا جبڑا بھی ٹھیک ہے، دانت بھی آپ کے ٹھیک ہیں، یہ سوجن کیوں ہو رہی ہے، اور میرے لیے بڑا پریشانی کا باعث تھا۔ تو پتہ یہ چلا جب انہوں نے اینٹی مارٹم کیا اور وہ ایک ہاکی سی بنی ہوتی ہے ایک انسٹرومنٹ، اس سے انہوں نے جب جیسی اس کو میرے عقل داڑھ کے درمیان جو ریخ ہوتی ہے اس میں ڈالا تو میری ایک دم سے چیخ نکلی اور انہوں نے کہا اوہ یہ تو کیویٹی ہے اس کے اندر، اس میں کیڑا لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا مطلب؟ اس نے کہا دانت بظاہر بالکل ٹھیک ہے اور یہ آخری جس کو داڑھ کہتے ہیں اور یہ تھوڑی سی ابھری ہوئی بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مد مقابل اوپر کوئی دانت نہیں ہے، تو اس داڑھ کی وجہ سے اس میں جو کیویٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کا یہ سوجن ہو جاتی ہے جبڑے پہ، تو اس کا صرف حل یہ ہے کہ اس کو نکلوانا پڑے گا۔ اب دوستو یہ وہ داڑھ ہے میری جو ظاہراً بالکل تندرست، توانا اور ٹھیک ہے، لیکن اندر اس کے گھن لگا ہوا ہے، اور اس داڑھ کی وجہ سے میں پچھلے پورے رمضان میں گوشت اور کوئی چکن اور اس طرح کی کوئی سخت غذا نہیں کھا سکا۔ مجھے روٹی بھگو کے کھانی پڑ رہی تھی پورے رمضان میں۔ میں اللہ کی نعمتوں سے بھی اس داڑھ کی وجہ سے دور ہو گیا، اور اس داڑھ کی ایک کوالٹی یہ تھی اتفاقاً کہ اس کے مد مقابل اوپر بھی کوئی داڑھ نہیں تھی، اور یہ ذرا سی سرکش بھی تھی، تھوڑی سی ابھری بھی ہے باقی دانتوں کے مقابلے میں، کیونکہ اس کو بائٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی مد مقابل موجود نہیں ہے۔ دوستو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ داڑھ نکلوانی پڑے گی، اگر آپ نہیں نکلوائیں گے تو یہ آپ کا جو جبڑا ہے یہ سوجا رہے گا اور یہ کل کو کوئی بڑی بیماری بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو اس داڑھ کے واقعے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ جو منافق ہوتا ہے، یہ جو حاسد اور منافق ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے، وہ دوست کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ رشتہ دار کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ سبارڈینیٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ میرے اس دانت کی طرح ہوتا ہے جو بڑا صاف ستھرا اور آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ اندر کھاتے اپنی باتوں سے، اپنے باتوں کے زہر سے آپ کو آپ کے قریبی رشتوں سے
دور کرتا چلا جاتا ہے، جیسے مجھے اس داڑ نے گوشت اور چکن سے دور کر دیا تھا۔ میں گنا جو ہے وہ نہیں چبا سکتا تھا یا کوئی سخت چیز نہیں کھا سکتا تھا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس داڑ کے مد مقابل اوپر کوئی داڑ نہیں ہے۔ منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے قریب اپنے سوا کسی کو آنے نہیں دیتا۔ اور مزے کی بات، جس طرح یہ داڑ باقی دانتوں کے مقابلے میں تھوڑی سی 2 سوتر ابھری بھی ہے، سرکش ہے، اسی طرح یہ جو منافق ہوتا ہے، حاسد ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اور اسی طرح سرکش بھی ہوتا ہے وہ۔ تو دوستو، اس داڑ سے میں نے اندازہ کیا کہ اگر میں نے جبڑا بچانا ہے اور اپنی صحت بچانی ہے تو مجھے اس داڑ کو، جس کو کیڑا لگا ہوا ہے، جو ظاہراً تو بہت تندرست توانا ہے لیکن اندر اس کے گھن لگا ہوا ہے اور کیڑا لگا ہوا ہے، تو اپنی جان خلاصی کرانے کے لیے مجھے اس کو نکلوانا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کی زندگیوں میں منافقین ہوتے ہیں جو ظاہراً تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر کھاتے آپ کی زندگیوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تباہی لگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو آپ کے رشتوں سے ویسے ہی دور کر دیتے ہیں جیسے اس داڑ نے مجھے گوشت اور چکن کے ذائقے سے دور کر دیا تھا۔ داڑ کا جو حل ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ یہ بتایا کہ اس کو نکلوانا پڑے گا۔ اور دوستو، منافق دوست کا حل بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں سے اکھاڑ پھینکیں، نکال دیں، نہیں تو یہ پہلے آپ کو آپ کے رشتے سے دور کرے گا اور پھر آپ تنہا رہ جائیں گے اور آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ دوستو، ایک داڑ نے مجھے ایک سبق سکھایا جو آج میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقین سے بچا کے رکھے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔